بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نجاشی بادشاہ کے دربار کے اندر جب یہ سورت پڑھی گئی تو نجاشی فرمایا کہ اگر محمد رسول اللہ میرے سامنے ہوتے میں ان کے قدم دھو لیتا، یعنی اتنی محبت کا اظہار کیا۔ اسلام لیا ہے کہ محمد رسول اللہ پر، لیکن ملاقات نہ ہو سکی، فاصلہ بہت زیادہ تھا، لیکن کیا فرمایا اگر محمد میرے سامنے ہوتے تو میں ان کے قدم دھو لیتا۔ اب دیکھیے عزت اور ذلت دینے والی اللہ کی ذات ہے۔ آپ کہیں کہ لوگوں سے ہم عزت کما لیں گے، نہیں ہو سکتے۔ کتنے بادشاہ ایسے تھے کہ دنیا انہوں نے کمائی لیکن آخر میں ذلیل ہو کر مرے۔ فرعون آپ کے سامنے ہے، سارے کے سارے بادشاہ آپ کے سامنے ہیں۔ پیسے کے اندر اللہ نے عزت نہیں رکھی، بادشاہ کے اندر اللہ نے عزت نہیں رکھی، برادری قوم کے اندر اللہ نے عزت نہیں رکھی۔ عزت اللہ نے رکھی ہے تو اپنے دین کے ساتھ رکھی ہے۔ یہ بھی بادشاہ تھا، نجاشی بھی حبشہ کے ملک کا بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، لیکن محمد رسول اللہ کی عزت کی، دین کی عزت کی، کلمہ پڑھا۔ اب دیکھیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملتی ہے کہ نجاشی بہت ہو چکا۔ اب محمد رسول اللہ نے صحابہ سے فرمایا اٹھو میرے صحابہ، کھڑے ہو جاؤ، اپنے بھائی کا نماز جنازہ پڑھو۔ اب کتنی سعادت کی بات ہے، فرماتے ہیں اٹھو اٹھ کر اپنے بھائی کا جنازہ پڑھو۔ اور روایات کے اندر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمام پردے ہٹا دیے گئے، نجاشی کی میت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سامنے دکھائی گئی۔ اس سے بڑی عزت کیا ہے؟ اور یہ عزت پیسے سے، ان چیزوں سے نہیں ملتی۔ یہ عزت اللہ کسی کو نصیب کرتے ہیں ایمان والے کو، اور صرف ان لوگوں کو جو دین کو اہمیت دیتے ہیں، دین کی قدر کرتے ہیں۔ تو فرمایا کاف ہا یا عین صاد، اللہ اعلم بمرادہ، اس کی مراد جو ہے، اس کے معنی کا جو پتہ ہے وہ اللہ ہی کو پتہ ہے، انسانوں سے اس چیز کو مخفی رکھ دیا گیا۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ تذکرہ ہے کس چیز کا؟ تیرے رب کی رحمت کا جو اس نے اپنے بندے زکریا کی۔ اس نادا جب پکارا حضرت زکریا نے رب کو، اپنے پروردگار کو، نداء خفیہ پست آواز سے، چپکے سے۔ اور مفسرین لکھتے ہیں یہ رات کا وقت تھا، تہجد کے وقت رب سے انہوں نے یہ دعا کی۔ جس شخص نے تہجد کے اندر اللہ کے ساتھ تعلق قائم کر دیا، راتوں کو اٹھ کر رونا شروع کر دیا، وہ دنیا کے اندر کبھی بے سکون نہیں ہوتا۔ اب زکریا علیہ السلام کی دعا دیکھیے، کیا دعا مانگ رہے ہیں۔ قال، زکریا علیہ السلام نے فرمایا ربی، اے میرے پروردگار، انی وہن العظم، بے شک میری ہڈیاں جو ہیں وہ کمزور ہو چکی ہیں، واشتعل الرأس شیبا، اور میرا جو سر ہے یہ شعلے مار رہا تھا۔ سفید بال جب انسان کے سر پر آ جاتے ہیں وہ دور سے شعلے مارتے ہیں، انسان کو دور سے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کوئی بزرگ آ رہا ہے سفید بالوں والا۔ تو حضرت زکریا کیا فرما رہے ہیں؟ پروردگار سر میرا سفید ہو چکا ہے، ہڈیاں میری کمزور ہو چکی ہیں، ولم اکن، اپنا عجز ظاہر کیا، اپنی کمزوری ظاہر کی، لیکن یہ دعا کا طریقہ ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اے پروردگار میں نے آپ کو کبھی نہیں پایا کہ میں نے آپ سے دعا کی ہو اور وہ نہ سنی گئی۔ یہ دعا کا اصل طریقہ، اپنی محتاجی کو اللہ کے سامنے ضرور رکھیں، لیکن اپنی محتاجی رکھنے کے بعد اللہ سے دعا کریں کہ اے اللہ تیرے خزانوں میں تو کوئی کمی نہیں، ہم کمزور ہیں نا، تیرے اندر تو کوئی کمی نہیں، تو ہماری اس التجا کو قبول کر، ہمارے اس دکھ کو سن لے۔ یہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے، طریقہ بتا دیا۔ اب انہوں نے دعا کیا کی اور یہ دعا انہوں نے کیوں مانگی؟ تھوڑا سا اس پس منظر کو ذہن میں رکھیں۔
حضرت مریم علیہ السلام یہ کس کی پرورش میں تھی؟ حضرت زکریا کی پرورش میں۔ حضرت زکریا وہ شخص تھے جو بیت المقدس کی کیا تھے؟ خطیب تھی۔ بیت المقدس جو فلسطین کے اندر ہے، جس کے اوپر لعین ملعون اسرائیلی لوگوں نے قبضہ جو کیا ہوا ہے، یہ اس کے کیا تھے؟ خطیب تھے۔ اور اس وقت خدمت کے لیے بچے چھوڑے جاتے تھے، یہ مسجد کے لیے وقف ہے، یہ خدمت کریں گے۔ تو ان کی ماں مریم علیہ السلام کی ماں نے دعا کی تھی کہ میرا بیٹا ہوگا میں اسے وقف کر دوں گی۔ بیٹا نہیں ہوا، بیٹی ہوئی۔ اللہ نے کہا جاؤ بیت المقدس کے اندر چھوڑا ہے۔ پرورش کس کے اندر ہے؟ حضرت زکریا کی۔ حضرت زکریا نے انہیں ایک کمرے کے اندر رکھ دیا۔ اب حضرت زکریا جب جاتے ہیں مریم علیہ السلام کے پاس تو دیکھتے ہیں پھل پڑے ہوتے، اور پھل کس قسم کے ہیں؟ موسم نہیں۔ مثال کے طور پر ایک فروٹ ہے، اس کا ابھی موسم نہیں تو آپ کو نہیں ملے گا، تو دیکھتے ہیں کہ بے موسمی پھل ادھر پڑے ہوئے ہیں اور لانے والا بھی کوئی نہیں۔ پوچھا یا مریم انڈا لگا، اے مریم یہ پھل تیرے پاس کہاں سے آئے؟ تو مریم علیہ السلام نے فرمایا یہ پھل بھیجے میرے رب نے دیے، یہ رب کی طرف سے پھل آئے۔ اس وقت دل کے اندر زکریا علیہ السلام کے کیا آیا؟ خیال آیا، جو رب مریم کو بے موسمی پھل دے سکتے ہیں وہ رب مجھے بے موسمی اولاد نہیں دے سکتا۔ دعا کر دی، میں رب میں تو کمزور ہوں، لیکن میں نے کبھی بھی اپنے آپ کو نامراد نہیں پایا تجھ سے دعا کر کے۔ فرمایا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ، مجھے کیا ہے؟ خوف ہے، اندیشہ ہے اپنے رشتہ داروں کے اوپر۔ اور یہ علاج ہے، انبیاء کی وراثت کا جو مسئلہ ہے وہ تمام انسانوں سے بالکل علاج ہے۔ رسول اللہ خود فرماتے ہیں نہ انبیاء کی جو وراثت چلتی ہے وہ صرف اور صرف علم کی چلتی ہے، اور چیز کی انبیاء کی وراثت نہیں چلتی ہے۔ خود فرماتے ہیں رسول اللہ ما ترکنا فهو صدقۃ، جو نبی نے چھوڑ دیا دنیا سے جاتے وقت وہ صدقہ ہے، اولاد کے اندر وہ وراثت تقسیم نہیں ہوتی۔ فرمایا مجھے کیا ہے؟ خوف ہے اپنے رشتہ داروں کے اوپر، من ورائی، جو میرے بعد آئیں گے۔ کیا خوف ہے؟ یعنی جو میرا دین ہے، جو میں علم چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس کو استقامت کے ساتھ یہ لوگ نہیں کریں گے۔ وہ بھی ایسے ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ان کی جو وراثت چلی، حضرت یوسف اولاد دوسری اولاد کے اندر منتقلی ہوئی، بنی اسرائیل کے اندر نبوت نہیں جنہیں ملی، صرف اور صرف کتاب ان کے پاس آئی تو انہوں نے کیا کیا؟ ضائع کر دیا۔ ہمیشہ یہ دعا مانگے کہ اللہ آپ کی نسلوں کو درست کر دے۔ اولاد ہے، ہر ایک اپنی اولاد کے لیے کیا کرتا ہے؟ دعا مانگتا ہے، لیکن ہمیشہ اللہ سے نسلوں کے سدھرنے کی دعا کیا کرے اور اللہ قبول کرتے ہیں۔ یہ نسلوں کے لیے دعا کرنا انبیاء کی سنت ہے، معمولی کام نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی نسل کے لیے دعا مانگی، محمد رسول اللہ نے بھی اپنی نسل کے لیے کیا کی؟ دعا مانگی۔ تو اپنی نسلوں کے لیے دعا مانگا کریں، ایک نسلوں سے دین کا کام لے لیں، ہماری نسلوں کو اپنے دین کے اوپر چلا لیں، یہ دعا مانگے کریں۔ یہ آپ کے سامنے ہے۔ تو فرمایا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِن وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، پروردگار میں خود بوڑھا ہو چکا ہوں، میری بیوی کیا ہے؟ بانجھ، وہ بیٹی یا بیٹا جننے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ بعض عورتیں ہوتی ہیں جو ساری زندگی بچہ جننے کی صلاحیت نہیں رکھتی، نا امید ہو جاتی ہے۔ فرمایا میری بیوی تو کیا ہے؟ 100 سال اس کی عمر ہو چکی ہے، 120 سال میری عمر ہو چکی ہے، اب میری بیوی بچہ نہیں جن سکتی اور میں خود بوڑھا ہو چکا ہوں۔ ظاہری جو چیزیں ہوتی ہیں بچہ پیدا کرنے کے لیے وہ ساری ہمارے اندر نہیں پائی جاتی، لیکن تو بھی تو پروردگار ہے نا، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، تیرے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ دعا مانگی اور آخر میں فرمایا فہب لی، مجھے دے دے اے اللہ، عطا کر من لدنکا، اپنی طرف سے، ولیہ، ایک وارث، مجھے اپنی طرف سے ایک وارث دے دے۔ کون سا وارث؟
यरिसुनी व यरिसु मिन आलि याकूब, जो याकूब अलैहिस्सलाम की विरासत और मेरी विरासत ले ले। अंबिया की विरासत क्या होती है? इल्म होता है। अब याकूब अलैहिस्सलाम कब आए हैं और ज़करिया अलैहिस्सलाम कब आए हैं? सैकड़ों सालों का दरमियान में फर्क है। तो ये दलील है सबसे बड़ी कि अंबिया की विरासत माल नहीं होता। अंबिया ने कभी भी विरासत माल के ऊपर लाले नहीं टपकाई। नबी अलैहिस्सलाम को यहाँ तक फरमा दिया गया, ए मोहम्मद अपनी ज़बान से ज़रा निकालिए तो सही, हम आपके लिए इस मक्के के पहाड़ों को सोने का बना देंगे। लेकिन मोहम्मद ने क्या फरमाया कि मुझे ये सोने के पहाड़ नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूँ जब मुझे एक वक्त रोटी मिले, और जिस वक्त ना मिले तब मैं अल्लाह से मांगूँ, मुझे ये चाहिए। ये अंबिया की विरासत है। यरिसुनी व यरिसु मिन आलि याकूब वजअलहु रब्बी रज़िय्या, और आप उस मेरे वारिस को बना दें अपना पसंदीदा। रज़िया कहा जाता है उसको जो अल्लाह से भी राजी हो और अल्लाह उससे भी राजी हो। हम दुआ करते हैं उम्मत, और करनी भी चाहिए कि अल्लाह तो हमसे राजी हो जाए, लेकिन कभी इस बात पे आपने गौर किया है कि क्या हम अल्लाह से राजी हैं? सबसे बड़ी बात ये है, अल्लाह तो हमसे राजी हो जाएगा। एक दफा जब झोली पकड़ेंगे अल्लाह के सामने, अल्लाह फरमाते हैं 100 साला मुशरिक, शिर्क से बढ़कर दुनिया में किसी किस्म का कोई गुनाह नहीं। अल्लाह फरमाते हैं 100 साला मुशरिक एक मर्तबा मेरे सामने एक आंसू बहाए, मैं उसके तमाम गुनाहों को क्या करता हूँ? माफ कर देता हूँ। अल्लाह को राजी करना मुश्किल नहीं है, अल्लाह एक आंसू के ऊपर राजी हो जाता है। लेकिन इस बात को सोचना है कि कभी हमने दिल में ये बात लाई है, कभी ये ख्याल में हमारा आया है कि अल्लाह हमसे राजी है, हम अल्लाह से राजी हैं कि नहीं? जो कुछ अल्लाह ने हमें दिया है हम इस पर शुक्र करते हैं कि नहीं? जिस शख्स के दिल के अंदर ये ख्याल आ गया और उसने इस बात को मान लिया कि मैं अल्लाह से राजी हूँ, बस दुनिया उसकी बन गई, आखिरत उसकी बन गई। तो फरमाया उस मेरे वारिस को ऐसा बनाए परवरदिगार कि वो तुझसे राजी हो, उससे राजी हो। ये चीज़ें, इन छोटी छोटी बातों को अगर जिंदगियों के अंदर ले आए, दुनिया हमारी बन जाएगी, आखिरत हमारी बन जाएगी। लफ्ज़ तर्जुमा काफ हा या आइन साद अल्लाहु आलम बिमुरादिही ज़िक्र रहमत रब्बिका अब्दहु ज़करिया, ये तज़किरा है तेरे रब की रहमत का, मेहरबानी का। अब्दहु ज़करिया, जो उसने अपने बंदे ज़करिया के ऊपर की। इस नादा, जब पुकारा उसने रब्बहु, अपने परवरदिगार को दुआ की, निदान खफिया, लेकिन पस्त आवाज के अंदर खामोशी के साथ। आला फरमाया रब्बी, ए मेरे परवरदिगार, इन्नी वहनल अज़्म, मेरी हड्डियां कमजोर हो चुकी हैं। वश्ताअल अर्रसु, मेरा सर शोले मार रहा है, शैबन सफेदी के। वलम अकुल, और मैं कभी भी नहीं रहा बिदुआइका, तेरी दुआ के साथ। रब्बी, मेरे परवरदिगार, शक़िया ना हो रहा, जब भी दुआ मांगी रब तूने मेरी दुआ सुनी। और यहाँ पर एक और बात, हमेशा दुआ मांगा करें। जिस काम की आपको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं कि ये काम नहीं होने वाला, उसकी भी दुआ मांगा करें। दुआ कभी रद्द नहीं होती। आप दुआ करेंगे, दुआ के नतीजे के अंदर आपकी कोई मुश्किल दूर हो जाएगी। अगर जो काम आप जिस काम के लिए दुआ मांग रहे हैं, मिसाल के तौर पे मैं दुआ मांग रहा हूँ, ए अल्लाह मुझे गाड़ी दे दे, लेकिन गाड़ी मेरे हक के अंदर बेहतर नहीं, अल्लाह को मंजूर नहीं, गाड़ी मुझे नहीं मिलेगी, लेकिन दुआ रद्द नहीं होगी। उस दुआ के बदले मेरी कोई बहुत बड़ी परेशानी होगी। मिसाल के तौर पर मेरे बारे में लिख दिया गया है कि इसे कैंसर की मर्ज लगेगी, लेकिन दुआ गाड़ी के लिए कर रहा हूँ, वो कबूल नहीं हो रही, अल्लाह ने इसे कैंसर वाली बीमारी को देता है। ये फायदा, एक फायदा है। दूसरा, रसूलुल्लाह ने फरमाया कि ये दुआ कल क़यामत वाले दिन आपकी नेकियों के अंदर आ जाएगी।
دنیا کا فائدہ بھی ہو گیا، آخرت کا فائدہ بھی ہو گیا۔ تو دعائیں جتنی زیادہ مانگیں گے اتنی زیادہ آپ کو فائدے ہوں گے۔ دعا کبھی بھی اللہ کسی کی ضائع نہیں کرتی، دعا کا لازمی آپ کو بدلہ ملے گا۔ فرمایا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ، اور میں اندیشہ کھاتا ہوں، خوف کھاتا ہوں اپنے رشتہ داروں کے اوپر، مِن وَرَائِي، جو میرے بعد، وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور میری بیوی بانجھ ہے۔ اے اللہ فَهَبْ لِي، تو مجھے عطا کر، مِن لَدُنْكَ، اپنے خزانوں سے، وَلِيًّا، ایک وارث، یرثنی،